مہر کے بارے میں چند باتیں سمجھ لیں۔ بوقت نکاح خاوند اپنی بیوی کو جو کچھ دیتا ہے مال کی شکل میں، نقد کی شکل میں، اسے مہر کہا جاتا ہے۔ مہر نکاح کے لیے شرط ہے، نکاح میں مہر کا مذکور ہونا یہ مشروط ہے۔ البتہ اگر کسی نکاح میں مہر کا ذکر نہ ہو تو نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ شرط نہیں پائی گئی تو اس نکاح میں کمزوری ہوتی ہے، اور بعد میں پھر مہر کی تعیین ہوتی ہے۔ پھر مہر بہرحال دینا پڑے گا، چاہے نکاح میں ذکر ہو یا یعنی پہلے سے طے ہو یا پہلے سے طے نہ ہو۔ اور مہر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مہر وہ ہے جو معجل ہوتا ہے، جو فوری طور پر واجب الادا ہوتا ہے، اور ایک مہر وہ ہوتا ہے جس میں تعجیل یعنی ادھار ہوتا ہے، جس کو مہر معجل کہتے ہیں۔ تو معجل اس مہر کو کہتے ہیں جو فوری طور پر دیا جاتا ہے، اور معجل اس مہر کو کہا جاتا ہے جس میں تعجیل مدت ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان سارے کا سارا مہر معجل کر دیتا ہے، ایٹ دا اسپاٹ دیتا ہے، جگہ پر ہی، اور کبھی سارے کا سارا معجل ہوتا ہے کہ وقت لے لیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ تو موقع پہ دے دیا اور کچھ کے بارے میں کہا کہ یہ بعد میں دیں گے۔ تو ساری شکلیں جائز ہیں، معجل سارے کا سارا ہو، معجل سارے کا سارا ہو، یا کچھ معجل ہو اور کچھ معجل ہو، جو بھی صورت انسان کے اس کو مناسب لگے وہ اختیار کر سکتا ہے، لیکن بہرحال مہر دینا چاہیے۔ اور مہر کتنا ہوتا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ مہر کی مقدار کتنی ہے۔ کم از کم مقدار امام ابو حنیفہ کے ہاں مہر کی 10 درہم ہے۔ اس زمانے میں درہم کا رواج تھا، درہم چاندی کا ہوا کرتا تھا، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 2.5 تولے چاندی یہ مہر کی کم از کم مقدار ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ کتنا مقدار ہونا چاہیے، تو یہ اللہ جل جلالہ نے اس کی تعیین نہیں فرمائی، بلکہ یہ خاوند کے مالی صورتحال پر چھوڑا ہے کہ جتنی اس کی مالی صورتحال ہے وہ اسے مہر دے۔ صحابہ کرام کے معاشرے میں دونوں قسم کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو مال نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، اور اس سے پوچھا گیا تمہیں کچھ قرآن آتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، تو آپ نے فرمایا پھر قرآن کی صورتیں ہی بطور مہر کے اسے سکھا دو۔ اس کا بھی یہ بھی ایک مثال ہے دور نبوی کی۔ اور اسی طریقے سے مہر کی اچھی خاصی مقدار بھی صحابہ کرام کے معاشرے میں ان کی مثالوں سے ہمیں مل جائیں گی۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا جو مہر تھا اور آپ علیہ السلام کی صاحبزادیوں کا، وہ مہر آج کل کے اصطلاح میں تقریباً 1 کلو اور 500 گرام کے قریب ہوتا ہے، یعنی 1.5 کلو چاندی کا چاندی کا اعتبار ہوتا ہے، تو 1.5 کلو چاندی، اور اگر آپ اس کو تولوں میں لیں تو یہ 131 تولے چاندی بنتی ہے۔ اگر آج چاندی کی قیمت 1000 ہے تو یہ 1,31,000 بن جاتا ہے، لیکن 1000 سے زائد ہی ہے۔ تو یہ وہ مہر ہے جسے ہم مہر فاطمی کہتے ہیں، اور جسے عام طور پر لوگ شرعی مہر کہہ کے 5000 روپے پکڑا دیتے ہیں۔ اگر کسی نے شرعی مہر رکھنا بھی ہے اور اس کا مطلب مہر فاطمی ہے یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا مہر ہے، تو پھر اسے اس طریقہ کار کے مطابق مہر دینا پڑے گا۔ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر تو بہت زیادہ تھا، وہ غالباً 4000 دینار کے قریب تھا، 4000 درہم کے قریب، اور وہ چونکہ نجاشی نے ادا کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبشہ میں ہوا تھا۔ نجاشی بادشاہ نے اپنی طرف سے مہر ادا کیا تھا، وہ چونکہ بادشاہ تھا تو اس نے اپنے طریقہ کار کے مطابق مہر ادا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مہر کی تحدید کا فیصلہ فرمایا۔ اب جب مہر کی تحدید کا فیصلہ فرمایا تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ اس معاشرے میں مہر زیادہ دینے کا رجحان تھا، اسی لیے حضرت عمر نے اس کو ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ کیا کہ اس کی تحدید کریں۔ ابھی وہ اس فیصلے پر سوچ رہے تھے، ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، ایک بزرگ خاتون، انہوں نے ان کو روکا راستے میں اور کہا کہ عمر میں نے سنا ہے کہ تم مہر کو محدود کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ حضرت عمر نے کہا ہاں، تو ان بزرگ صحابیہ نے فرمایا کہ تم کیسے محدود کر سکتے ہو، جبکہ اللہ نے قرآن کریم میں مہر کے لیے قنطار کا لفظ استعمال فرمایا۔ قنطار خزانے کو کہتے ہیں۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، کہ اگر تم میں سے کسی نے اپنی بیوی کو خزانہ دے رکھا ہو،
فلا تأخذوا منہن شیئا، تو ان میں سے کچھ فلا تأخذوا منہ شیئا، تو اس میں سے کچھ واپس مت لو۔ تو اس خاتون نے کہا اللہ نے تو خزانے کا لفظ ذکر کیا ہے، خزانہ لامحدود ہوتا ہے، آپ کیسے محدود کر سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کے معاشرے میں مہر کم کا بھی رجحان تھا کہ جو صحابہ کرام غریب تھے، جس طرح میں نے آپ کو مثال دی، اور زیادہ مہر دینے کا بھی رجحان تھا جو صحابہ کرام صاحب حیثیت تھے، اپنی حیثیت کے مطابق مہر دیا کرتے تھے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور آپ علیہ السلام کی بنات طاہرات کا جو مہر تھا وہ موجودہ پیمانوں کے مطابق 131 تولے چاندی کے لگ بھگ بنتا ہے۔ یہ ہے مہر کی شرعی حیثیت اور کتنا دینا چاہیے۔ تو گویا ہر آدمی اپنے صورتحال کو دیکھے۔ اگر ایک آدمی لاکھوں کماتا ہے اور وہ مہر میں چند ہزار دیتا ہے تو یہ اس کے لیے شرم کا مقام۔ ایک آدمی لاکھوں کماتا ہے تو اس کا مہر بھی اسی حساب سے ہو۔ ایک آدمی کروڑوں اور اربوں کماتا ہے تو وہ مہر بھی اسی حساب سے ادا کرے۔ مہر کی شرعی حیثیت ہے، جہیز کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، بارات کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ جن چیزوں کی شرعی حیثیت نہیں ہے ان پر تو مسلمان لاکھوں روپے لوٹاتا ہے، لاکھوں روپے آتش بازی پہ لگا دیتا ہے، بارات کی گاڑیوں کی تزئین و آرائش پر پیسے لگاتا ہے، اور جب مہر کی بات آتی ہے تو پھر 5000 روپے۔ بارات پر آپ نہ خرچ کریں، جہیز پر نہ خرچ کریں، لیکن مہر جو اس بچی کا حق ہے وہ اس لڑکے کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ لڑکوں کے لیے بھی شرم کا مقام ہے کہ وہ اچھے خاصے گھر سے تعلق رکھتا ہے اور 5000 روپے وہ مہر میں دیتا ہے۔ 5000